الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمین کے بانی حسن بننا کے باطل افکار کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں ان کے تصوفانہ افکار کی تفصیل بتا رہا تھا۔ چنانچہ صوفی عقیدے و فکر سے تھوڑا بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ حصافی فکر، جو حصافی سلسلہ ہے تصوف کا، جس سلسلے سے منسلک تھے حسن بننا، صوفی عقیدے اور فکر سے تھوڑا بھی جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، جس نے پڑھا ہے تھوڑا بہت تصوف کے بارے میں، اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جو حصافی سلسلہ ہے یہ اپنے اندر باطنی زندقہ اور کفر تک رکھتی ہے۔ زندقہ اور کفر تک اس میں پایا جاتا ہے، معمولی چیزیں نہیں ہے کہ صرف کہہ دو بدعت اور خرافات۔ زندقہ اور کفر تک یہ پہنچا ہوا ہے سلسلہ۔ علامہ احسان الہی ظہیر، جو اہل حدیثوں اور سلفیوں کے نزدیک ایک مایہ ناز عالم گزرے ہیں، جنہوں نے بدعت و تصوف، رفض و تشیع اور جتنے بدعقیدگیاں پائی جاتی تھی مسلمانوں کے اندر، ان سب کو کھول کے بیان کر دیا۔ شیعوں کے خلاف، رافضیوں کے خلاف جو کام انہوں نے کیا، صوفیوں کا جس طرح سے انکشاف انہوں نے کیا، ایکسپوز انہوں نے جس طرح سے کیا ہے، ان تمام باطل افکار کے حامل گروہوں کے بارے میں، بریلیوں کے بارے میں، صوفیوں کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں، اتنا موجودہ دور میں کسی نے نہیں لکھا ہے۔ بریلیوں کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں، تصوفیوں کے بارے میں ان کی حقیقت اگر جاننی ہے تو ان کی کتابیں پڑھیے۔ ان کی مشہور کتاب جو التصوف المنشا والمصدر ہے، اس کے صفحہ 28 میں کہتے ہیں، جب ہم صوفیوں کی تعلیمات اور ان کے قدیم اور جدید کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے درمیان بڑی دوری نظر آتی ہے۔ کہاں ان کی تعلیمات اور کہاں کتاب و سنت، کوئی میل نہیں۔ آپ کتاب و سنت پڑھو گے تو کسی اور وادی میں رہو گے، اور جب صوفیوں کی کتابیں پڑھو گے تو کسی اور وادی میں چلے جاؤ گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر کوئی میل نہیں ہے، اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں کہیں بھی ان صوفیوں کے اصول و فروع کا پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھ ڈالیے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھ لیجئے، صوفیوں نے جو کچھ بتایا ہے، جو تعلیمات یہ دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، وہ تعلیمات ہمیں کہیں نہیں نظر آئے گی، نہ نبی کی سیرت میں، نہ صحابہ کی سیرت میں، نہ اصول کا کہیں پتہ چلے گا، نہ فروع کا پتہ چلے گا۔ بلکہ ہم پاتے ہیں کہ ان کے سارے اصول کہاں سے آخر کیوں نہیں پائے جاتے ہیں؟ انہوں نے ان سے لیا ہی نہیں ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ عیسائی رہبانیت سے، ہندوسی برہمنیت سے، یہودی عزلت پرستی سے، اور بدھسٹ زہد دنیا سے۔ یہی سے سب ان کے، یعنی بدھسٹوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، ان کے افکار کو انہوں نے جمع کر دیا ہے تصوف کے اندر۔ تو کہاں سے آپ کو ملے گا؟ آپ صحابہ کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں آپ کو نہیں ملے گی ان کی تعلیمات۔ ان کی تعلیمات آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہودیوں کی کتابوں میں دیکھیے، عیسائیوں کی کتابوں میں دیکھیے، ہندوؤں کی کتابوں میں دیکھیے، بدھسٹوں کی کتابوں میں دیکھیے، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ عبد الرحمن الوکیل، انہوں نے اپنی کتاب جو المسرع التصوف،
مسرع تصوف کا ہوتا ہے تصوف کا مقتل گاہ، کہ ان کو جا کے دفن کر دو کہیں پہ۔ تصوف کا مقتل گاہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے صفحہ 19 میں لکھا ہے مسرع التصوف۔ کیا لکھا ہے؟ اسلامی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے شیطان نے جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، ان میں سب سے بھیانک، گھٹیا، بےہودہ اور مہلک ہتھ کنڈا تصوف کا ہے۔ اسلام سے جنگ کرنے کے لیے شیطان نے جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنائے، ان میں سب سے غلیظ ہتھ کنڈا جو ہے تصوف کا ہے۔ یہ مجوسی پردہ ہے جسے شیطان نے ربانی سانچے میں ڈھال کر پیش کر دیا ہے، اور جسے ہر صوفی اپنے بدن میں لپیٹ کر دین حق کا پیروکار سمجھ بیٹھا ہے۔ اس پردے کو کھولو تو اس میں آپ کو برہمنیت ملے گی، اس میں آپ کو بدھسٹ فکر ملے گی، اس میں آپ کو زرتشتی مجوسی دھرم ملے گا، اس میں آپ کو مانوی دین کا اہرمن و یزدہ نظر آئے گا، اس میں آپ کو دیسانی سوچ بھی دکھے گی، افلاطونی عقل اور غنوسی دماغ بھی دکھے گا، یہودیت کی ضلالت تو نصرانیت کی گمراہی دکھے گی، حتیٰ کہ بت پرستی کا سایہ تو جاہلیت کی جہالت نظر آئے گی۔ اس طرح کی بات انہوں نے لکھی ہے عبد الرحمن الوکیل نے مسرع التصوف کے اندر صفحہ نمبر 19 میں، جس کا مطلب ہوتا ہے ان کی کتاب کا کہ تصوف کا مقتل گاہ، یعنی تصوف کو ہم نے قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ ایسا انہوں نے بخیا بھی دھیڑا اس کتاب کے اندر، اور دلائل سے ثابت کیا ہر چیز کو، کہ تصوف کے اندر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی چیز نہیں ملے گی، صحابہ کرام کی کوئی تعلیمات آپ کو نہیں دکھے گی، انہی ساری چیزوں کی تعلیمات آپ کو دکھے گی جس کو انہوں نے گنا دیا ہے کہ کر کے، کہ وہاں آپ کو برہمنیت ملے گی، بدھسٹ فکر ملے گی، اس کے اندر آپ کو زرتشتی مجوسی دھرم ملے گا، اس کے اندر آپ کو مانوی دین جو مطلب دو خدا جو مانتے ہیں، ایک ظلم کا اور ایک نور کا خدا ہوتا ہے ان کے یہاں، اہرمن اور یزدہ نام رکھا ہے انہوں نے۔ اہرمن جو ہے یہ ظلم کا خدا ہے ان کا، اور یزدہ جو ہے یہ نور کا خدا ہے، تو یہ مانوی دھرم کرے وہ چیز ان کو یہاں آپ کو تصوف میں ضرور مل جائے گا۔ دیسانی سوچ بھی دکھے گی، افلاطونی عقل اور غنوسی دماغ بھی دکھے، یہودیت کی ضلالت تو نصرانیت کی گمراہی دکھے گی، حتیٰ کہ بت پرستی کا سایہ تو جاہلیت کی جہالت نظر آئے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اگر دیکھنا ہے، ایک ساتھ تمام گمراہیوں کا مجموعہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تصوف میں چلے جائیے اور صوفی بن جائیے، ساری جہالت آپ کو وہاں نظر آ جائے گی، دین کے علاوہ سب کچھ وہاں آپ کو مل جائے گا۔ شیخ صالح الفوزان نے اپنی کتاب حقیقت التصوف صفحہ 25 اور 26 کے اندر لکھتے ہیں، صوفیہ اکثر اپنے دین و عبادت میں، ان تمام معاملات میں، اپنے صوفی معاملات میں کتاب و سنت اور اتباع رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ دینی مسائل میں وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے ذوق اور عقل کو معیار بناتے ہیں، اپنی پسند کو اور اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں، اور اپنے شیوخ اور باباؤں کی سلسلے طریقت کے مطابق انہی اذکار و اوراد اور بدعتی افکار پر عمل پیرا ہوتے ہیں جنہیں انہوں نے ان کے لیے ایجاد کر رکھا ہے، اور ان باطل افکار و عقائد کے لیے وہ قصوں، کہانیوں، خوابوں اور موضوع من گھڑت روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ صوفی دھرم کی یہی بنیادیں اور اصول ہیں۔ اسلام نے جو اصول بتائے ہیں، اسلام نے جو بنیادیں قائم کر دی ہیں، ان پر صوفی دھرم نہیں قائم ہے، خوابوں پر قائم ہے، کہانیوں اور قصوں پر قائم ہے، موضوع اور من گھڑت روایتوں پر قائم ہے ان کا دھرم۔ یہ شیخ صالح الفوزان نے اپنی کتاب کے اندر حقیقت التصوف کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو حسن بنا سلسلے تصوف میں، جیسا کہ میں نے بتایا، جو سب سے گھٹیا سلسلہ ہے، حصافی شاذلی سلسلہ، اس کے یہ پیروکار تھے، اس کے یہ مرید تھے، اور اسی سلسلے کے اندر جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں شرکیہ اور کفریہ، انہی پر یہ عمل پیرا تھے۔ آگے ہم اور بدعتوں کی بات کریں گے جن پر حسن بنا قائم تھے اور عمل کرتے تھے باقاعدہ۔ یہ اپنی کتاب مذکرات الدعوہ والداعیہ کی صفحہ 58 پر لکھتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کی بات میں کر رہا ہوں، اس تعلق سے یہ لکھتے ہیں،
مجھے یاد آتا ہے کہ ربیع الاول مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر کے 12 تاریخ تک، یعنی ربیع الاول کا مہینہ جیسے شروع ہوتا پہلی تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک، ہر رات مسجد میں ذکر اوراد الحضرہ کے بعد، الحضرہ مطلب سب اکٹھا ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اوراد و روزائی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرہ ختم ہوتا اس کے بعد جشن میلاد کے موقع پر ہم ریلیوں کے ساتھ نکلتے تھے۔ پہلے بیٹھ کر اجتماعی شکل میں، حضرہ بانی ہوتا اجتماعی شکل میں بیٹھنا، اور ایک ساتھ ہو ہا وغیرہ جو ان کے اپنے انداز کے جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ پڑھنا۔ تو اس کے ختم ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم جشن میلاد کے موقع پر ہم ریلیوں کے ساتھ نکلتے تھے، باہر نکلتے تھے، باہر ریلی لگی رہتی تھی، وہاں سے مسجد سے نکلتے پھر ریلیوں میں شامل ہو جاتے، اور اس ریلی میں ہم جھوم جھوم کر نعتیہ اور مدحیہ اشعار اور قصائد گنگناتے تھے، پڑھتے جاتے تھے۔ جابر رزق نے اپنی کتاب حسن بنا باقلام تلامذتہ و معاصریہ صفحہ 71-72 میں عبد الرحمن بنا کے واسطے، جو کہ حسن بنا کے بھائی ہیں، ان کے واسطے سے ان محفلوں کو دقت اور باریکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں جن میں حسن بنا حاضر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بنا کہتے ہیں حسن بنا جشن عید میلاد میں شریک ہو کر نعتیہ اور مدحیہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور یہ جشن اسی وقت سے منانا شروع کر دیتے تھے جب سے ربیع الاول کا چاند دیکھتے تھے، یعنی پہلی تاریخ سے، جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے خود کہا حسن بنا نے صفحہ 58 پر اپنی کتاب کے اندر مذکرات الدعوہ والدعیہ کے اندر، کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم لوگ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور 12 تاریخ تک ہم حضرہ میں بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد ریلیوں کے اندر نکل جایا کرتے تھے۔ وہی بات بتا رہے ہیں کہ جب سے ربیع الاول کا چاند دیکھتے تھے حسن بنا اسی وقت سے جشن منانا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ ہم شام کے وقت جشن کے اندر ہر رات نکلا کرتے تھے، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کی رات آ جاتی تھی۔ ان ریلیوں میں ہم نعتیہ قصائد پڑھا کرتے تھے، انہی میں سے یہ شعر بھی ہوا کرتا تھا جو نعتیہ اشعار گنگناتے تھے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ شعر بھی اسی میں تھا، صلی اللہ علی النور الذی ظہر للعالمین ففاق الشمس والقمر، اس نور پر اللہ کی رحمت ہو جو ساری دنیا کے لیے ظاہر ہو گئی ہے، اور اس کے سامنے شمس و قمر بھی مدھم پڑ گئے۔ لوگ تو اس شعر کو گنگناتے تھے، مگر میں اپنے بھائی کے ساتھ درج ذیل اشعار پڑھا کرتا تھا۔ یہ جو نیچے آ رہا لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے، صلی اللہ علی النور الذی ظہر للعالمین ففاق الشمس والقمر، اس نور پر اللہ کی رحمت ہو جو ساری دنیا کے لیے ظاہر ہو گئی، اور اس کے سامنے شمس و قمر بھی مدھم پڑ گئے۔ کہا یہ عام لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن ہمارے بھائی حسن بنا جس شعر کو پڑھتے تھے میں ان کو پڑھا کرتا تھا۔ وہ کون سا شعر ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضرا وسامح الكل فيما قد مضى وجرا لقد ادار على العشاق خمرته صرفا يكاد سنا يذهب البصر يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت اسماعنا يا مطرب الفقرا وما لركب الحما مالت معاطفه لا شك ان حبيب القوم قد حضر لا شك ان حبيب القوم قد حضر۔ ترجمہ کیا ہے دیکھیے اردو میں، یہ ہمارے حبیب مصطفیٰ ہیں جو احباب کے ساتھ حاضر ہیں، احباب کے ساتھ، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں حبیب مصطفیٰ، اور سارے لوگوں سے سرزد سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول حاضر ہو گئے ہیں اور جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وسامح الکل فیما قد مضى وجرا، فیما قد مضى، ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں، جو واقع ہوئے ہیں، ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ عقیدہ ہے کس کا؟ حسن بنا کا۔ یہ شعر پڑھتے تھے خصوصی طور پر، عبد الرحمن بنا کر رہے، میں بھی یہی شعر پڑھتا تھا جو ہمارے بھائی پڑھا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے عاشقوں پر اپنی خالص شراب کو پھیر دیا ہے، یعنی دے دیا ہاتھ سے۔ لقد ادار علی العشاق خمرتو، اپنا خالص شراب اپنے عاشقوں کو دے دیا ہے اللہ کے رسول نے۔ صرفاً خالص شراب، یکاد سنا یذهب البصر، جس کی چمک نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا۔
اے ساتھ تم حبیب مصطفیٰ کے ذکر کو دہراتے رہو۔ اے ہم فقیروں کے ہدی خواں، تو نے ہماری سماعتوں کو بھر دیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے کندھے جھکے جا رہے ہیں، یقیناً قوم کے حبیب تشریف لا چکے ہیں۔ اس طرح کی بات یہ گنگناتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اس طرح کی کفری اور شرکی آثار گنگناتے تھے۔ آخر گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ غافر الذنب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت بتائی گئی ہے غافر۔ آپ عبد الغافر نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ غافر جو یہ صفت ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اس زیادتی کو آپ معاف کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی گناہ اگر کام کر دیا ہے تو اس گناہ کو آپ نہیں معاف کر سکتے، صرف اللہ معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ صوفی اللہ کے رسول کے بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا عقیدہ ہوتا تھا صوفیوں کا۔ حاضر الحبیب مع الاحباب قد حضر، اپنے احباب کے ساتھ حبیب حاضر ہے، یعنی اللہ کے رسول کو مراد لے رہے ہیں کہ حاضر ہو گئے ہیں، سب کھڑے ہو جاؤ، یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دو، سلام کرنا شروع کر دو۔ کہاں کہاں اللہ کے رسول کو یہ بلاتے تھے، حاضر ہوتے تھے۔ یہ بے ادبی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر صحیح مان لیا جائے بفرض محال۔ تو آپ نہیں اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہو، ان کو بلا رہے ہو اپنی مجلس میں، کہاں کہاں بلا رہے ہو؟ کون ہوتے ہو آپ بلانے والے؟ آپ کو، آپ کیوں نہیں ان کے مجلس میں آپ کے پاس جا رہے ہو حاضری دینے کے لیے؟ یہ بے ادبی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ اپنے خالص شراب کو پیش کر رہے ہیں، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی مجلس کو جمع کے رکھے ہو، خرافاتی مجلس، اور وہاں پہ اللہ کے رسول کو بلا رہے ہو شراب پیش کرنے کے لیے، شرم نہیں آتی ہے؟ ایسی بے ادبیاں اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کرتے ہیں یہ صوفی، اور اس کو یہ لوگ دین سمجھ رکھے ہیں۔ ایسے کفریہ اور شرکیہ اور بے ادبی کی چیزیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی لوگ کرتے ہیں، اور اسی کو انہوں نے دین سمجھ رکھا ہے، اور اس کو گنگناتے ہیں، 12 دن تک یہی پڑھتے رہتے ہیں دن و رات۔ ان صوفیوں کے اس قول کہ یہ ہمارے حبیب مصطفیٰ ہیں جو اپنے احباب کے ساتھ حاضر ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد میں ان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ خرافات اور بدعات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی اسی میں حاضر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں تو کبھی اپنا جشن منایا نہیں اپنے میلاد کا۔ اپنی برسی پر ہر سال برسی آتی ہے انسان کی، اس کے پیدائش کی سال تاریخ ہر سال آتی ہے وہ تاریخ، لیکن کبھی اللہ کے رسول نے برسی منائی؟ کبھی جشن منایا؟ کوئی سال کوئی بتا سکتا ہے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، مدینہ میں یا مکہ میں؟ مدینہ میں جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے، بتائے کوئی کسی صحابی نے روایت کیا ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنا جشن منایا ہو اپنی پیدائش کی، اور کہا ہو کہ آج ہماری پیدائش ہوئی تھی، آج لاؤ جشن مناتے ہیں، آج ڈھول تاشا لاؤ، لوگ بیٹھو اور لاؤ کیک کاٹتے ہیں، لاؤ شیرینی کھاتے ہیں، اور فلاں اوراد اور وظائف پڑھتے ہیں؟ کوئی دکھائے، کوئی حدیث دکھائے، کوئی ثبوت دکھائے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی منایا، اپنا جشن منایا اپنے میلاد کا، اپنی تاریخ ولادت کا؟ اور کیا کسی صحابی نے بعد میں، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، 30 سال کا زمانہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی خلافت میں کبھی ان لوگوں نے منایا؟ جو کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ چاروں خلفاء میں سے کسی نے اللہ کے رسول کی ولادت ہے اور آپ کی جو ہے میلاد کا کسی نے جشن منایا؟ کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ نہ ابو بکر سے کوئی ثابت کر سکتا ہے، نہ عمر سے ثابت کر سکتا ہے، نہ عثمان سے، اور نہ ہی علی سے، کسی سے نہیں کر سکتا۔ ان کے بعد بھی بنو امیہ کا پورا زمانہ ہے، 90 سال کا زمانہ ہے، 40 سے لے کر کے وہ 132 تک۔ آپ دکھاؤ، ایک بھی نہیں ملے گا کوئی آدمی کہ تابعین اور تبع تابعین میں سے، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں سے بنو امیہ کا پورا زمانہ گزر جائے گا، آپ کو کوئی نہیں ملے گا آدمی کہ کسی نے اللہ کے رسول کو تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے، کیونکہ یہ پورا زمانہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، خلافت راستہ اور بنو امیہ کا پورا زمانہ، یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، اور ان زمانوں کو اللہ کے رسول نے خیر القرون کہا ہے۔
یعنی سب سے بہتر زمانہ کا ہے، زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ یہ ہے۔ اور یہ جو خیر القرون ہے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، طب تابعین کا زمانہ، یہ خلافت راشدہ اور پورا بنو امیہ، خلافت بنو امیہ، یہ دونوں خلافت جو ہے یہی خیر القرون ہے۔ آپ جا کر کے تاریخ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے جو بتایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو آئے گا، اس کے بعد جو آئے گا۔ تو یہ صحابہ کا زمانہ اور تابعین و طب تابعین کا زمانہ جو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یہ سب خیر القرون میں آتا ہے۔ ان زمانوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، یہ 100-150 سال کا زمانہ تقریباً بنتا ہے، 100-125 سال کا زمانہ، اس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے، اور اس کے بعد جو خیر القرون ہے، خیر القرون کا جو زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ائمہ کرام اور محدثین اعظام کا زمانہ ہے، ان تمام زمانوں میں کیا کبھی کسی نے، کسی بھی امام نے، کسی بھی محدث نے، کسی بھی تابعی یا طب تابعی نے، آپ دکھا دیجئے کہ اس نے منایا ہو عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس نے کبھی ذکر کیا ہو یا کہا ہو کہ کسی نے منایا ہے؟ کبھی نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ آپ کو 3ری صدی ہجری کے بعد ملے گا۔ یہ سب خرافات شیعوں کا ہے، شیعوں نے، رافضیوں نے یہ سب بنایا ہے، انہوں نے یہ سب جشن منانا شروع کیا ہے، پھر انہی شیعوں اور رافضیوں اور خارجیوں کے ذریعے سے صوفیوں کے اندر آ گیا ہے، پھر صوفیوں نے منانا شروع کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور انہی کے ذریعے سے سارے لوگ منا رہے ہیں جو منا رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی نے نہیں منایا ہے، وہ کام یہ کر رہے ہیں سب، وہ سارے خرافات یہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو خود بدعت کر رہے ہیں، بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، خرافات خود کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور وہ بھی شراب وغیرہ کے ذریعے سے، نعوذ باللہ من ھذا الخذلان۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ صوفیوں کے اس قول کو سارے لوگوں کے سے سرزد، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدیت اور بشریت سے نکال کر کون سا مرتبہ دینا چاہتے؟ گناہوں کو کون معاف کر سکتا؟ معبود کے علاوہ کون معاف کر سکتا؟ معبود اپنے بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہے، آخر یہ صوفی اللہ کے رسول کو ابدیت اور بشریت سے نکال کر کون سا مقام دینا چاہتے ہیں؟ جن پر اللہ کے رسول راضی تھے اپنی ابدیت اور بشریت پر، جن کو ناز تھا اپنی ابدیت اور بشریت، آخر اور کون سا مقام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے جاتے جاتے کہیں گے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے نصارہ کی طرح سے میرے اندر غلو کر کے مجھے وہ مقام تک نہیں پہنچا دینا جو مقام غلو کر کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، یعنی ان کو معبود بنا دیا۔ وہ کام میرے ساتھ نہیں کرنا، میرے بارے میں ایسا کام نہیں کرنا کہ میرے اندر غلو کر کے، میری تاریخ میں غلو کر کے مجھے جو ہے معبود بنا دینا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کو، مجھے اسی پر ناز ہے، مجھے اسی پہ فخر ہے، اللہ نے مجھے اپنا بندہ چنا ہے، مجھے اپنا رسول چنا ہے، میں اسی پر خوش ہوں۔ لیکن یہ لوگ آخر کون سا مقام دینا چاہتے ہیں؟ گناہوں کا بخشنے والا۔ اسی طرح ان صوفیوں کی اس قول کے اندر اپنے عاشقوں پر، اپنے عاشقوں پر اپنی خالص شراب کو پھیر رہے، جس کی چمک نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا، یعنی اتنی چمکدار شراب ہے کہ نگاہیں اس سے جو ہے خیرہ ہو گئی، چودھیا گئی نگاہیں، دکھ نہیں رہا۔ وہ خالص شراب وہ اللہ کے رسول لائے ہیں پلانے کے لیے اپنے عاشقوں کو۔ یہ ساری بات ہے، اس سے مراد دراصل رات کے وقت ان صوفی ناچ اور رقص و سرود اور جذب و خمار کی تصویر کسی ہے۔ یہ جو رات کے اندر جو گھٹیا حرکت کرتے ہیں یہ صوفی، وہ رقص و سرور اور وہ خمار کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کی تصویر کشی کی گئی ہے در حقیقت اس شعر کے اندر۔ جس طرح سے کہ میخانوں کے اندر مخمور شرابیوں کا حال ہوتا ہے، اور ایک پلانے والا یا پلانے والی ہوتی ہے شراب جو انہیں پلاتی ہے گھوم گھوم کر کے، اس طرح کی حالت بنا دی اللہ کے رسول کی، نعوذ باللہ۔ ان صوفیوں نے، ان شرابیوں نے اللہ کے رسول کو اس شکل میں دکھایا ہے کہ اپنی خالص ایسے شراب کو لا کر کے اللہ کے رسول پلا رہے ہیں اپنے عاشقوں کو پلا رہے ہیں، بڑے عاشق بن رہے ہیں۔
اپنے پاس بلا رہے ہیں، عاشق بن رہے ہیں، اپنی شراب کی محفل میں بلا کر کے عاشق کون سا بن رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ھذا الکفر والزندقہ۔ اور ان کے آخری قول کو دیکھیے، یقیناً قوم کے حبیب تشریف لا چکے ہیں۔ اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ ان کے باطل عقیدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ نعوذ باللہ من ھذا الخذلان والہذیان والبطلان، سبحانک اللہم ھذا بہتان عظیم علی رسولہ الکریم۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن میلاد کا ایجاد مصر کے اندر زندیق رافضی فاطمیوں نے کیا تھا۔ اس سے پہلے اسے نہ تو رسول اللہ نے منایا، نہ آپ کے صحابہ نے منایا، جبکہ وہ ہمارے مقابلے میں ہر خیر و بھلائی اور نیکی کے کہیں زیادہ حریص تھے۔ اس کے باوجود اس میلاد کا ذکر شروع کی تینوں افضل صدیوں میں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ انہی افضل شخصیتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو روایت کیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ دوسری روایت میں کچھ اس طرح الفاظ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی ہر وہ عمل جو دین کا حصہ نہیں وہ مردود ہے۔ کوئی عمل اگر کرتا ہے لیکن ہمارے دین کے مطابق وہ عمل نہیں ہے تو وہ اسی پر مردود ہے، اسی پر لوٹا دی جاتی ہے، قبول نہیں اللہ کے دربار میں۔ تو ایسے مردود اعمال کرنے والے صوفی، اللہ کے رسول پر بہتان باندھنے والے، اللہ پر بہتان باندھنے والے، الزام لگانے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور سب سے اچھا مسلمان سمجھتے تھے، دوسروں کو اس کی طرف، اپنے بدعت و خرافات کی طرف دعوت دیتے تھے۔ انہی باطل افکار اور باطل عقائد کے حامل تھے کون؟ یہ حسن بننا، جن کے پیروکار آج کھٹمل کی طرح ناچتے ہیں۔ جب ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان کے عقائد کو جب لایا جاتا ہے سامنے کہ ان عقائد کے یہ حامل تھے، یہ حرکتیں یہ کرتے تھے، تو پھر کھٹمل کی طرح ناچتے ہیں۔ ان کے جو مرید ہیں پائے جاتے ہیں بر صغیر سے لے کر کے پورے عرب ممالک میں جہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ جشن میلاد کے ان مناسبات کے وقت ان شرکیہ قصائد کے سوا رقص و سرور، گانا، میوزک، اختلاط اور جو کچھ شرک و بدعات اور خرافات ہوتے ہیں انہیں یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ رات کی محفلیں زانیوں، شرابیوں اور گاجا بھنگوں کا مرکز ہوتی ہیں۔ ان کا مشاہدہ اگر کرنا ہے تو جاؤ الجزائر، ٹیونس، مراکش اور مصر کے خانقاہوں اور مزاروں پر رات کے وقت چلے جاؤ۔ ایسے ایسے آج اس میڈیا کے اندر ایکسپوز کر کے بتایا گیا، ایسی ویڈیو موجود ہے کہ وہ لوگ ان مراکز میں، ان خانقاہوں اور ان مزارات کے اندر کیا کرتے ہیں، جتنے سجادہ نشین اور مجاور بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون کون سا اسکینڈل کرتے ہیں، کون کون سے وہاں پر ایسے ایسے گندے کام کرتے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے، یعنی گنڈوں کی ٹیم ہوتی ہے، اور وہ لوگ کون کون سی تجارت کرتے ہیں، گاجا بھانگ، نشہ اور چیزیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہاں پر باقاعدہ کیا جاتا ہے۔ اور کئی ایک اس طرح سے اسکینڈل سامنے آئے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ اڈے ہوتے ہیں مزارات، وہاں دین کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، دین کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہیں پر یہ جایا کرتے تھے، انہی خانقاہوں، انہی مزاروں پر، وہیں پر جا کر کے یہ سارے خرافات کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ کون؟ یہ حسن بننا جو اخوان المسلمون کے بانی ہیں اور جن کے مرید اس وقت جو ہے کھٹمل کی طرح ناچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کھٹملوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔